صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدائے منظوم میں آج کے سبق میں وضو کے مکروہات کا بیان ہے اور سبق کا عنوان ہے در وضو داں بیان مکروہات۔ الفاظ معنی دیکھیے۔ در وضو، وضو میں، داں تو جان، دانستن جاننا، داند مضارع، مضارع کے آخر سے دال ہٹایا، دان باقی بچا تو یہ امر، تو جان، بیان، بیان، مکروہات، مکروہات، وضو میں مکروہات کا بیان تو جان۔ پہلا شعر ہے: در وضو نا سزاست شغل سخن، ہم بروئے خود آب سخت زدن۔ در وضو، وضو میں، ناسزا مناسب نہیں، است ہے، شغل مشغول ہونا، سخن باتوں میں، ہم بھی بروئے خود اپنے چہرے پر آب پانی سخت زور سے زدن مارنا۔ تو وضو میں دنیاوی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے، اور جب منہ دھونے لگے ہیں تو پانی زور زور سے اپنے منہ کے اوپر مارنا، اتنا زور سے مارنا کہ چھینٹے اچھل اچھل کر ارد گرد والے لوگوں پر بھی پڑیں، منع ہے، مکروہ ہے۔ اگلا شعر: آب در بینیو در دہاں بیسار، مکن و بینی از یمی مفشار۔ آب کا معنی کئی مرتبہ گزر چکا ہے، پانی، در میں، بینی دوبارہ آ گیا ہے، پارٹ آف باڈی میں ناک کو کہتے ہیں، واو اور در میں دہاں منہ کو کہتے ہیں، با ساتھ یسار الٹا ہاتھ بائیں ہاتھ، پانی در بینی ناک میں اور منہ میں بائیں ہاتھ سے، مکن نہ کر۔ یہ اگلے شعر کے شروع میں لفظ آیا مکن، کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ کردن کرنا، کند مضارع، مضارع کے آخر سے دال ہٹایا، کن امر بنا، اس کن پر جب میم داخل کی، مکن یہ نہی بن گیا، نہ کر۔ تو نہ کر کا تعلق پیچھے چلا جائے گا، جب میں آپ کو پورا ترجمہ کرتا ہوں تو پھر سمجھاتا ہوں۔ واو اور بینی ناک، از سے یمین دایاں ہاتھ، مفشار یہ بھی فعل نہی ہے، اور فشردن اس کا معنی ہوتا ہے جھاڑنا، اور فشارد مضارع، فشارد مضارع کے آخر سے جب دال ہٹایا تو دال ہٹنے سے باقی بچا فشار، اس کا معنی ہوتا ہے جھاڑ، اور اس امر کے اوپر جب میم داخل کی، مفشار یہ نہی بن گیا، اس کا معنی ہو گیا نہ جھاڑ۔ پورے شعر کا ترجمہ: پانی ناک میں اور منہ میں دائیں ہاتھ سے نہ کر، اور ناک دائیں ہاتھ سے نہ جھاڑ۔ یعنی وضو میں جب اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور منہ میں پانی ڈالنا ہے تو یہ الٹے ہاتھ سے پانی نہیں ڈالیں گے، پانی ناک میں ڈالنا ہے، منہ میں ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے، لیکن جب جھاڑنا ہے تو جھاڑنا دائیں ہاتھ سے نہیں ہے، ناک جب جھاڑنا ہے تو الٹے ہاتھ سے جھاڑنا ہے۔ تو اگر پانی الٹے ہاتھ سے ڈالیں گے تو یہ مکروہ ہوگا، اور اگر ناک جھاڑیں گے دائیں ہاتھ سے تو یہ بھی مکروہ ہوگا۔ ہست اسراف آب ہم مکروہ، پس بر اسراف عمر کنندو۔ سبحان اللہ۔ ہست ہے اسراف، فضول خرچی، آب پانی کی، پانی کی فضول خرچی کرنا ہم بھی مکروہ، پانی کی فضول خرچی کرنا بھی مکروہ ہے۔ جتنی ضرورت ہے پانی کی اتنا استعمال کیا جائے۔ ٹوٹی کھول کر بیٹھ گئے اور پانی بہتا جا رہا ہے اور ہم مزے سے وضو کر رہے ہیں تو یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، یہ مکروہ ہے۔ اور پھر آخر میں ایک سوچ اور فکر بھی ہمیں دے رہے ہیں کہ جب پانی کو ضائع کرنا مکروہ ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، تو پس بر اسراف عمر، پس پھر بر اسراف عمر، عمر کے ضائع کرنے پر، کن کر، اندوہ فکر، تو پھر تیری زندگی کے قیمتی سانس جو مسلسل ضائع ہو رہے ہیں، پیسہ ختم ہو جائے تو کہیں سے ادھار مل سکتا ہے، عاریتاً مل سکتا ہے،
گاڑی گم ہو جائے تو آلٹرنیٹ مل سکتی ہے، مکان ضائع ہو جائے تو مل سکتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں ضائع ہو جائیں تو مل سکتی ہیں، نہیں مل سکتی تو جو انسان کے اپنے سانس جو اللہ کریم کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں، جس دن وہ ختم ہو گئے تو پھر کوئی ایک سانس بھی ادھار میں نہیں دے گا۔ باپ رو تو سکتا ہے، بیٹے رو سکتے ہیں، بیوی رو سکتی ہے، بیٹیاں رو سکتی ہیں، روئیں گی صحیح، پچھاڑیں کھائیں گی، لیکن اپنی زندگی سے ایک سانس تک تمہیں نہیں دے سکتی۔ یہ سانس اتنا قیمتی ہے، اور سوچیں کہ کتنی بے دردی کے ساتھ ہم اپنے سانسوں کو ضائع کر رہے ہیں، جو دوبارہ کسی طور پر مل ہی نہیں سکتا۔ تو جب پانی کو ضائع کرنا مکروہ ہے تو سوچئے کہ زندگی ضائع کرنا کتنی مکروہ ہے۔ جو لمحہ گزرتا جا رہا ہے، جو ایک منٹ گزر گیا، یہ دوبارہ زندگی میں نہیں آئے گا۔ ہم منٹ پر منٹ، گھنٹے پر گھنٹے، دن پر دن، ہفتوں پر ہفتے، سالوں پر سال، مہینوں پر مہینے کتنے ضائع کر جاتے ہیں۔ سال جب گزرتا ہے تو کبھی بیٹھ کر ہم سوچیں کہ ہم نے پورے سال میں اپنی آخرت کے لیے کیا فکر کی ہے، تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ہمیں زندگی کے ضائع ہونے پر بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وضو کے مکروہات کا بیان پورا ہو چکا ہے۔ اگلا سبق اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔